اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، اس ساری کائنات کی دیکھ بھال کرنے والا، اس ساری کائنات میں رہنے والے مخلوقات کو رزق پہنچانے والا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم سب اللہ کے در پہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی بچہ نہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے بچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے جیسا، اس کے مثل، اس کا اداہرن، اس کا ایگزامپل اس ساری کائنات میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کے جیسا یہ ساری کائنات میں مثال بیان نہیں کیا جا سکتا، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان و زمین کو اپنی جگہ پر قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو سورج کو صبح میں طلوع کرتا ہے، شام میں ڈبوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اس کی اجازت سے ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی سید المرسلین، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، تو درود صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ محترم میرے پیارے بھائیوں، اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم آج ایک ایسی گروہ کے تعلق سے بتانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بڑھ کر، جو مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بڑھ کر بڑے دشمن کہلاتے تھے اور کہلانے کے لائق بھی تھے، انہی لوگوں کو اسلام نے منافق کا نام دیا ہے، منافق کا نام دیا ہے۔ اصل میں منافق کسے کہتے ہیں؟ اصل اس کا عربی گرامر کے اندر کیا بات آئی ہوئی ہے؟
تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے پہلی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے نفاق عربی زبان کے اندر نافقہ کا مصدر ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے نافق ینافق نفاقا او منافقتا، جس کا معنی ہے چھپانا اور حقیقت پر پردہ ڈالنا، باہر کچھ رہنا اندر کچھ اور رہنا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، چھپانا اپنے آپ کو، تو اسے کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے نفاق۔ اور اسی طریقے سے نفاق جو لفظ ہے، لفظ نفاق، وہ نافقہ بھی کہا جاتا ہے، نافقہ سے جو ہے یہ لیا گیا، نفاق جو ہے وہ نافقہ نام کا ایک لفظ سے جو ہے لیا گیا، اور منافق کو منافق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت پر وہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اور نافقہ جو لفظ لیا گیا نفاق کا، یہ جو ہے ماخوذ ہے نافقہ سے، جو یربو یعنی کسے کہتے ہیں؟ یربو یعنی ایک ایسا جنگلی چوہا جو کہ بل سے نکلنے کا راستہ وہ پہلے سے ہی طے کر لے کے رہتا ہے۔ اگر چوہے کے اوپر کوئی دوسرا جانور وغیرہ حملہ کر دیتا ہے تو وہ چوہا، عربی زبان میں اس چوہے کو یربو کہتے ہیں، وہ پہلے ہی سے اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی جانور وغیرہ حملہ کر دیا تو میں جو ہے اسی دوسری جگہ سے بھاگ جاؤں، فرار ہو جاؤں، تو اس کو کہا جاتا ہے یربوع۔ تو اس طریقے سے نفاق اس سے بھی جو ہے جوڑا جاتا ہے، اس سے نکالا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نفاق کہا جاتا ہے اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنا، چھپانا، تو یہ کیا ہے؟ نفاق کہا جاتا ہے۔ اس قسم میں لغوی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے منافق کسے کہتے ہیں؟ جو انسان چھپاتا ہے، اپنی حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام کو تو ظاہر کرتا ہے، دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے۔ اسلام کو تو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل کے اندر وہ چیز نہیں رہتی۔ یا خیر کو ظاہر کرتا ہے، میں بہت اچھا ہوں، لیکن اس کے اندر شرک، برائیاں، بدعات، خرافات، جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق لوگ ہیں، بے شک منافق ہی فاسق لوگ ہیں۔ تو فاسقوں سے مراد وہ کون سے منافق ہیں؟ جو اسلام لانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ظاہری اعتبار سے، اپنے دل کے اندر تو چھپائے رکھتے ہیں شرک و کفر کو، تو ایسا انسان وہ مسلمان کہلا نہیں سکتا، بلکہ وہ کافر ہی ہوگا، اور وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے اسلام کے اندر داخل ہرگز بہرگز ہو نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے نفاق کی کتنے قسمیں ہو گئیں؟ 2 قسمیں۔ نفاق کی کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ایک نفاق اکبر، بڑا نفاق، دوسرا نفاق اصغر، چھوٹا نفاق۔ اب نفاق اکبر کا مطلب کیا؟ نفاق اصغر کا مطلب کیا؟ نفاق اکبر وہ لوگ جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچا دیں گے۔ اب یہ کون سے منافق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پہنچا دیں گے؟ یہ وہ منافق ہوں گے جو اپنی زبان سے تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، اپنے دل کے اندر کفر و شرک کو
بھر کر رکھا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید فرما دیں گے۔ اور شرک اصغر چھوٹا نفاق، یعنی نفاق اصغر چھوٹا نفاق کون سا ہے؟ چھوٹا نفاق وہ ہے جو اسلام کے اندر تو رہتا ہے لیکن اس سے جو ہے چھوٹے چھوٹے ایمان کی حالت میں رہنے کے باوجود بھی جو چھوٹے چھوٹے غلط کام جو ہے سرزد ہو جاتے ہیں، اس سے برائیوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہم جو حدیث بار بار سنتے رہتے ہیں، منافق کی نشانیاں کچھ ہوا کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب بات بولے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بات کرے، کسی سے لڑے تو گالیاں بکنے لگے، گالیاں کہنے لگے، اس کی زبان ہی ہمیشہ اگر بات کرے تو جھوٹ کہتی ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو نبھاتا نہیں، وعدے کا خلاف ہمیشہ کرتے رہتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں جو نفاق کی نشانیاں بتلائی گئیں، یہ تمام چیزیں اگر وہ انسان توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس کو جنت کے اندر داخل کرے، یا نہیں ایمان کے بدولت اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہوں کو مٹھانے کی خاطر پہلے جہنم کے اندر داخل فرما کر پھر اس کے بعد ایمان کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو، توحید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہو، بھروسہ ہو، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور بضرور داخل فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے نفاق کے دو قسمیں ہو گئیں، ایک نفاق اکبر جس کے اندر ہو تو کیا وہ ہمیشہ کے واسطے جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا؟ جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں، وہ ہمیشہ کے واسطے جہنم میں ہی رہے گا، جنت کے اندر ہرگز آ نہیں سکتا۔ اور جو نفاق اصغر ہے وہ انسان کبھی نہ کبھی اگر وہ ایمان پر رہے، اس کے باوجود اس کے اندر شیطانی وسوسوں کی وجہ سے اگر اس کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتا رہا تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایمان کی بدولت اس انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو نفاق کے دو قسمیں ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، یہ جو نفاق ہے یہ معمولی بیماری نہیں، یہ بہت بڑی بری بیماری ہے۔ جس کے اندر بھی یہ چیز آ گئی تو یہ بیماری آج کل اگر ہم کوئی چیز ہے، اگر ہم مثلا ایک کرونا وائرس کی ہی بات لے لو، اس سے بچنے کے واسطے آج کل کے لوگ جو ہے بہت سی چیزیں بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی دوائی بنا لیتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں، لیکن نفاق ایک ایسی بیماری ہے اگر جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی تو وہ کم ہوتی نہیں بلکہ اور بھی زیادہ بڑھتے چلی جاتی ہے، یہ بیماری اور بھی زیادہ بڑھتے چلی جاتی ہے، یہ کم ہوتی نہیں اور بھی زیادہ آگے چل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کے اندر، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں اس کے عوض ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر بھی جو ہے یہ نفاق کی بیماری پیدا ہوئی ہے کیا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، میں نے 30 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پایا جن میں سے ہر ایک کو اس بات کا ڈر تھا کہ میرے اندر نفاق داخل نہ ہوا ہو۔
یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ میرے اندر جو ہے نفاق کی کوئی بیماری آ گئی ہے کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جناب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں سے لیا تھا کیا؟ منافقوں میں سے میرا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کیا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کن سے پوچھتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے۔ تو دیکھو یہاں پر جو بات میں نے کہا یہ الٹا ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھا کرتے تھے۔ دیکھو کیسی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخصیت اگر وہ چلتے تو راستے میں اگر شیطان بھی آ جاتا تو راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک ایک بات پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے وحی بھی نازل کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بننے والے بھی ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنا کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت وہ خود کیا پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں سے لیا ہے کیا؟ تو سوچو ہمارے صحابہ کے اندر کتنا زیادہ ڈر، کتنا زیادہ اس بات کا ان کے اندر خوف ہوا کرتا تھا کہ میرے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہو گئی ہے کیا، میرے اندر نفاق جیسی یہ جو صفت ہے میرے اندر داخل ہو گئی ہے کیا۔ اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام منافقوں سے بچ کے رہنے کی بھی جو ہے تلقین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، ہم العدو فاحذرہم، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ جو منافق ہیں یہ تمہارے دشمن ہے، تم ان سے جو ہے ڈر کے رہو، بچ کے رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے ساتھ نہ رہا کرو، یہ تمہارے ساتھ رہتے رہتے گھڑے کھود ڈالیں گے، ان لوگوں کی عادت ہی یہی ہے، تو ان سے جو ہے تم بچ کے رہو فاحذرہم۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے بچنے کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، منافق کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، وہ کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جھوٹ بولا کرتا ہے، ہمیشہ بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون سورہ نمبر 60 پر 3 آیت نمبر 1 ارشاد فرماتے ہیں، کہا جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو پیش کر کے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ منافق ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جب وہ کفار مکہ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المجادلہ سورہ نمبر
50 پر 8 آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس دن اللہ ان سب منافقوں کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی وہ قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ ان کا کام بن جائے گا۔ خبردار، یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ جس طریقے سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ کا جو بھی خزانہ آئے گا، مال غنیمت آئے گی، اور ہمارے سامنے اگر کوئی دشمن بھی ہمارے اوپر حملہ وغیرہ کرے گا تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہم کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور جب وہ مکے کے سردار کے پاس، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ مل جائے گا، تو اس اعتبار سے وہ وہاں پر بھی جا کر قسمیں کھائیں گے اور یہاں پر بھی قسمیں کھائیں گے، اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے قسمیں کھائیں گے، تو ان کا قسم چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر آگاہ کر دیا، خبردار، بچ کے رہو، تمہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا تمہاری ذمہ داری ہے، خبردار، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں سے آگاہ رہنے کی تلقین بار بار کیا ہے، اور سورہ بقرہ اگر ہم اٹھ کر دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومنوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد کافروں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھو، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا ایکشن کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، مَن يَقُولُ، اللہ تعالیٰ نے یقولو کا لفظ لے کر آ کر واضح کر دیا، صرف کہتے ہیں، عملی طور پر نہیں رہتا ان کا۔ من یقولو، صرف کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ تمام باتوں پر وہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان لوگوں کا یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو یقین ہوتا، اگر ان لوگوں کو آخرت کا اگر کوئی خیال ہوتا تو یہ لوگ اس طریقے سے زبان پر ایک بات، دل کے اندر ایک بات نہیں رکھتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار ان لوگوں کا تذکرہ کر کے امت مسلمہ کو، سچے مومنوں کو، سچے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کو یاد دلایا ہے کہ مسلمانوں تم لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر تم لوگ ان تمام لوگوں سے دور نہیں رہو گے تو ان کے جالے میں تم بھی آ سکتے ہو، تو بچ کر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے منافقوں کا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ لوگ دھوکہ دینا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والوں کو، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
ان لوگوں کے لیے المناک عذاب اللہ تعالیٰ تیار کر رکھے ہیں۔ کس کے عوض؟ ان چیزوں کے عوض، ان باتوں کے عوض جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ زبان سے تو وہ ہمیشہ اسلام کا دعویٰ اور اپنی دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے زمین کے اندر اچھائی کا کام کرتے ہیں، زمین کے اندر ہم اچھائی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھا کام کرتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم ہی تو نیک کام کرنے والے ہیں۔ خوب سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، حقیقت میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مگر وہ یہ بات سمجھتے نہیں، ان لوگوں کے یہ بات معلوم ہوتی نہیں۔ جب یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس بات کا شعور نہیں رہتا، احساس نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ تمام آیتوں کو پیش کر کے امت مسلمہ کو اسی بات کا تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم لوگوں کو چاہیے کہ ایسی تمام لوگ، اگر ہمارے اندر بھی ایسی صفتیں آنے کا چانس ہے تو ایسی تمام چیزوں سے جو ہے دور رہیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طریقے سے منافق وہ ہوا کرتے ہیں جو صحابہ کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا کہ جس طریقے سے لوگ ایمان لے کر آئے، لوگ مطلب یہاں پر صحابہ ایمان لے کر آئے، اس طریقے سے ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ پاگل لوگ، وہ بیوقوف لوگ جو نا عقل ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، وہ لوگ جس طریقے سے ایمان لے کر آئے تو کیا ہم بھی اسی طریقے سے ایمان لے کر آئیں گے؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا سن لو، یہی حقیقت میں بیوقوف ہیں، یہی حقیقت میں پاگل ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے۔ اگر یہ جانتے تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو پاگل کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے صفتیں ہیں ان لوگوں کی، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اور بھی زیادہ واضح کیا جائے گا۔ تو محترم بھائیوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منافق کے جو بھی صفتیں ہیں، منافق کی جس کے اندر بھی عادتیں ہو، تو ایسے موقع پر مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے ایسی تمام چیزوں سے بچ کر رہیں، اپنے آپ کو بھی جو ہے ایسی تمام چیزوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی جو ہے ایسی تمام چیزوں سے بچ کر رہنے کی تلقین کریں، تو تبھی جا کر ہم امت مسلمہ کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو کر بھی اگر ہم کوئی انسان برائی کرتے ہوئے بھی دیکھ کر بھی ہم خاموش رہ جائے اور ہمارے دل کے اندر بھی وہ جو انسان برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کا احساس بھی نہ ہو، تو وہ انسان مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے منافق کی ان تمام نشانیوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔